وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 فروری بروز منگل 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الانفال آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 58 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی جو آخری آیت تھی اس کو ساتھ ملا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کدأب آل فرعون، کفار مکہ کا جو طرز عمل ہے نا، فرمایا یہ بالکل فرعونیوں اور ان سرکشوں جیسا ہے، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ بولا کریں کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، فأہلکناہم، تو پس ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو، یعنی فرعون کو اور آل بولا کریں فرعون کو اور آل فرعون کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، یہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ اب آگے نا اللہ تعالیٰ، وہ کیا پیچھے بھی مثالیں گزر چکی ہیں، تھوڑا سا ٹچ یہاں بھی ہے۔ ان شر الدواب، کہ بلا شبہ بدترین جانور، بولیے بدترین جانور، یہ دابن نا چلنے والے کو، جو بھی زمین پر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو اکثر یہ جانوروں پر بولا جاتا ہے۔ دواب، دابتن فی الارض یا علی الارض، یہ جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے بدترین جانور عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ ہے جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس یہ ایمان لانے والے بدترین جانور کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں وہ مالک کے کام آتے ہیں۔ بولیے مالک کا کام، کتا ہے جس کا کھاتا ہے اس کا کام بھی کرتا ہے۔ کبوتر دیکھ لیں، بلی دیکھ لیں، اونٹ دیکھ لیں، گھوڑا دیکھ لیں، کھوتا دیکھ لیں، یعنی گدھا دیکھ لیں، بھینس دیکھ لیں، بکری دیکھ لیں، گائے دیکھ لیں، وہ مالک کے کام آتے ہیں۔ مگر یہ مشرک اتنا گرا ہوا انسان ہوتا ہے، کھاتا بھی رب کا ہے اور توہین بھی رب کی کرتا ہے۔ کافر کھاتا بھی رب کی ہے، رب سے ہے، رب کا ہے، اور انکار بھی رب کی آیتوں کا اور رب کے رسولوں کی کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا یہ جانوروں سے بھی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جی۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن سے کئی بار عاہدتم منہم، معاہدہ کیا ہے آپ نے۔ یہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جزاک اللہ، بنو قریظہ، اوس اور خزرج، یہ بھی 2 قبیلے تھے، یہ سب یہودی تھے، ان سے معاہدے ہوتے رہتے تھے۔ بنو قینقاع نے تو معاہدے کے باوجود انصار کی ایک عورت کو ننگا کر دیا معاذ اللہ، اور اس سے وہ پھر بلوے کی صورت اختیار کر گیا، معاملہ بہت آگے بڑھ گیا۔ اور یہ جو بنو قریظہ تھے، ان سے معاہدے ہوئے، ان سے معاہدے کی ایک شک تو یہ تھی کہ ہم آپس میں بولو نہیں لڑیں گے، دوسرا معاہدہ یہ تھا کہ فیصلہ حضور کا چلے گا، اگر تم اپنی شریعت پر فیصلہ کرو تو کرو، پر اگر بات حضور تک پہنچی، یعنی کوئی کیس بھی، تو پھر فیصلہ صرف پیارے مصطفیٰ کا ہوگا اور کسی کا نہیں چلے گا جی۔ اور ایک ان سے شک یہ تھی کہ اگر کوئی باہر سے دشمن حملہ کرے گا تو تم ان کا ساتھ نہیں ہمارا ساتھ دو گے، اور اگر ہمارا نہیں دو گے تو بہرحال ان کا بھی۔ یہ کچھ شکیں تھی، تھوڑی سی میں نے بتا دی۔ مگر بنو قریظہ نے جب بدر میں مشرک آ رہے تھے تو خفیہ طور پہ ان کو اسلحہ فراہم کیا، ادھر معاہدہ کیا ہوا ہے
اور ادھر ان کو اسلحہ فراہم، مگر جب ان کی درگت بن گئی، وہ ہار گئے اور ان کو وہ بھاگ گئے تو پھر یہ کمزور پڑ گئے۔ مگر غزوہ احد میں تھوڑی سی ان کو فتح ہوئی اور ہمیں تھوڑی سی شکست ہوئی، تو اس پر یہ پھر تگڑے ہو گئے، اتنے تگڑے ہوئے کہ کعب بن اشرف تو وہاں مکے چلا گیا اور اس نے کہا اب دوبارہ حملہ کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ تو پھر بنو نذیر کو تو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور بنو قریظہ کو وہ قلعے میں بند کیا گیا، جس کا میں پچھلے دنوں بیان کر چکا ہوں، اور ان کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ تقریباً 250 کے قریب ان کے مرد قتل ہوئے، ایک عورت بھی قتل ہوئی۔ اس پر آپ کو افسوس ہو رہا ہے، کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے، حالانکہ وہ حضور نے مارے نو تلے ہوئے سن، اور بار بار عہد شکنی ان کی عورتوں کو بہرحال غلام اور لونڈیاں بنا لیا گیا، اولاد کو غلام، عورتوں کو لونڈیاں۔ یہ میں نے پس منظر بتا دیا، اب آپ کو ایتیں سمجھ آ جائیں گی۔ الذین، وہ جن سے کئی بار آپ نے عاہدت منہم، معاہدہ کیا ہے ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، تو پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، بولیے ہر بار، فی کل مرۃ، جب بھی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ وہم لا یتقون، اور وہ وعدہ توڑنے سے پرہیز کرتے، اس سے وہ ڈرتے ہی نہیں کہ وعدہ شکنی بھی کوئی جرم ہے، وعدہ خلافی بھی کوئی چیز ہے، اس سے ڈرتے ہی نہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ، اگر ان کو پائیں، فی الحرب، میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو ان کو عبرتناک سزا دیں تاکہ منتشر ہو جائیں، من خلفہم، جو ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو انگلیاں دے رہے ہیں، جو سازش کر کر کے بھیج رہے ہیں ان کو آگے، ان کو عبرتناک سزا دے تاکہ ان کے پچھلوں کو بھی سبق حاصل ہے جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں۔ اور یہ سزا کس لیے؟ لعلہم یذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے، تاکہ وہ سمجھ جائیں، تاکہ ان کو سبق حاصل ہے، کیونکہ لاتوں کے بوتوں کو باتوں سے سمجھے، ان کو سبق ہمیشہ لاتوں سے ہی ملتا ہے، باتوں سے تو وہ آپ کی بزدلی سمجھیں گے۔ تو بہرحال فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةٍ، اگر آپ اندیشہ کریں، خوف کریں کسی قوم سے کہ خیانت کا، تو فَأَنبِذْ إِلَيْهِمْ، تو پھینک دو ان کی طرف ان کا معاہدہ، یعنی معاہدے کے وہ تو خفیہ سازشیں کر رہے ہیں نا، پر اے مسلمانوں تم نے خفیہ سازشیں، پہلے ان کا عہد توڑ دو۔ فَأَنبَذَهُمْ إِلَيْهِمْ فَأَنبِذْ عَلَيْهِمْ، ان کا منہ پہ مارو معاہدہ، پہلے اعلان کرو، ایک ہی طرف سے اپنے آپ سے کہہ دینا کہ ہم نے ان سے معاہدہ توڑ لیا ہے، یہ معاہدہ توڑنا، ان کو اطلاع کرو، ان کی اطلاع کے بعد سمجھو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ تو فرمایا ان کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو، اور علی سوء، واضح، علی سواء، واضح طور پر، بولو خفیہ شفیہ نہیں، توڑنا ہے تو واضح طور پہ توڑو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ جو عہدوں سے خیانت کر رہے ہیں، ہم 74 سال سے ان کو جھیل رہے ہیں، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ہر عہدے کی شاخ پہ الو بیٹھا ہوا ہے، اور میرٹ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، میرٹ پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، میرٹ پہ کوئی معاملہ نہیں چلتا، میرٹ پر لوگوں کو عہدے نہیں دیے جاتے، میرٹ پر عہدے لیے نہیں جاتے، دینا بھی اپنی مرضی سے اور لینا بھی، آپ کو پسند ہے تو آپ نے بٹھا دیا، نہیں پسند آیا تو اتار دیا، نہ قابلیت پہ بٹھایا نہ قابلیت پہ۔ اور یہ وہ ظلم ہے جو ہمارے اداروں سے لے کر مسجدوں تک ہو رہا ہے، کہ مسجد میں آپ اس کو جو پسند نہیں ہے اس کو رہنے دیتے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، کہ معاملہ تو علم کا ہے، آپ کا رشتہ تو عالم کا علم سے ہے نا، اگر وہ علم عالم ہے تو ہمیں اچھا لگے پھر بھی عالم ہے، نہ لگے۔ اور یہ کیا بات ہوئی، ہمیں اچھا لگا تو جاہل کو بھی ممبر پہ بٹھا دیا، ایسے کہہ رہا ہے بٹھا دیا، اور ہمیں نہیں اچھا لگا تو بے شک قرآن حدیث کا کتنا بھی ماہر ہو ہم اس کو رہنے دیتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے جو اللہ کے گھر میں روا رکھا جا رہا ہے، اور پورا پنجاب اس کا شکار ہے، البتہ کراچی والوں پر اللہ کی رحمت ہے، پورے سندھ پر، واقعی سندھ باب الاسلام ہے،
کہو سبحان اللہ۔ میں وہاں جاتا رہا ہوں، اب بھی جانا تھا، یہ ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکی، انہوں نے جو ڈیٹ مانگی میرے پاس تھی نہیں، میں نے کہا جی یہ میں ڈیٹ نہیں دے سکتا، اس کے اشتہار کاموں کی میں چھپے ہوئے ہیں، کاموں کی والے سے کہا آگے کر لو، انہوں نے کہا ہم بھی آگے، وہ آج اشتہار دے گئے۔ بہرحال اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس ڈیٹ کو کراچی جاتا، پہلے بھی جاتا رہا ہوں کافی دفعہ اور آئندہ بھی جاتا رہوں گا کہہ دو انشاءاللہ۔ مگر میں نے وہاں دیکھا کہ ایک ایک عالم 18 سال، 36 سال، 42 سال، پھر وہ فوت ہوا، بیٹا آ رہا ہے، اور ایسا بھی ہوا کہ بیٹا فوت ہوا اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، میں نے کہا بھائی کیسے نظام چل رہا ہے؟ انتظامیہ کہتی جی سب مولانا چلا رہے ہیں، یہاں کچھ تعمیر کرنی ہے مولانا کرائیں گے، مولانا سے پوچھنا ہے، ٹوٹی لگانی ہے مولانا سے پوچھو، سپیکر لانا ہے کس سے پوچھو، جلسہ کرانا ہے، محفل کرانا ہے مولانا صاحب کی اجازت کے بغیر ہو سکتا؟ ہم انتظامیہ ہیں، مولانا ہمارے سر کے تاج ہے۔ اس وجہ سے سارے پنجاب سے علماء کراچی پہنچے ہوئے، وہاں امامتیں کرا رہے ہیں، ہر مسجد میں سریکی، ہر مسجد میں سریکی تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ کچھ نہ بھی ملے ول بھی ہلن کو تیار ہے، اور کراچی والے تو بہوں کچھ دیں دین، بہوں خدمت کریں دین، بہوں زیادہ کریں دین۔ بہرحال نہ بھی ہوتا اساں اتھا 10,000 گھنے تو آ دن جی 5 ڈیڑے ہو، اساں 5 تے بھی حاضر ہاں۔ اچھا پنجابی مولوی ٹرائی دیندے، وہ کہندا جی میں اگے تو بعد آ سکدا، وہ 5 دن پہلے آ جائے گا سریکی، کہے گا سائیں 5 دیوار میں کو تسا فری رکھ گنو، پسند آ ونجا تو ٹھیک ہے، نہیں تو تسا میں کو چھٹی کرا دیوائے، وہ 5 دن پہلے ہی آگے۔ تو کراچی اکثریت سریکیاں دی ہے، کیونکہ اتھے علماء نو اللہ نے عزت بڑی عطا فرمائی ہے، اور پنجاب وچ بھی بڑی بڑی عزت ہے، کہو الحمدللہ، بڑا بڑا پیار ہے علماء نال، پر ہر جگہ ایسا نہیں ہے جی۔ تو بہرحال خیانت کرنے والوں سے بولی اللہ محبت ہے، وعدہ توڑنے والوں سے اللہ محبت ہے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے بات ختم کروں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ سبحان اللہ۔ قصہ ہے بڑا کمال کا، سیدنا امیر معاویہ، نہیں زور لگایا کر نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں سے معاہدہ کیا جنگ بندی کا 1 ماہ کا، بولیے کتنا؟ 1 ماہ کا معاہدہ کیا۔ اب رومی اس خوشی میں تھے کہ بھائی معاہدہ ختم ہوگا تو جنگ کی تیاری کریں گے، جب تک معاہدہ ہے تک تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے دوران تیاری مکمل کر لی، اور جیسے ہی ڈیٹ ختم ہوئی 1 رات پہلے سرحد پہ کھڑے ہو گئے، جو ہی تاریخ ختم ہوئی، معاہدے کی مدت ختم ہوئی، فوراً حملہ کر دیا، فوراً اور فتح ہو گیا علاقہ، حملہ کیا فتح کر لیا۔ اب جب فتح ہو گئی تو پیچھے سے ایک شخص ترکی گھوڑے پر سوار تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کا نعرہ بھی بڑا عجیب تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی بات سنو، مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ وعدہ خلافی کرے، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفان لا غدرہ، وفان لا غدرہ، کہ مومن وفا کرتا ہے دھوکہ بازی۔ اب یہ آواز تو حضرت امیر معاویہ کو بھی سنا رہے تھے، کہا بھائی وہ کون ہے؟ کہا جی وہ تو عظیم صحابی جو 4 یا 5ویں نمبر پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، حضرت عمر بن عباسہ رضی اللہ تعالی، وہ صحابی آ رہے ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آپ یہ کس کو کہہ رہے ہیں وفا لا غدرہ، کہ وفا کرنی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں کرنی چاہیے، غدر کہتے ہیں دھوکے کو۔ تو حضرت عمر بن عباسہ نے کہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یشد عقدۃ ولا یحلها حتی ینقض امدها او ینبذ الیہم علی سواء فرجع معاویہ بالناس۔ اس نے کہا جی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس وقت تک نہ کوئی گرہ باندھے نہ کوئی کھولے،
کسی قسم کی کوئی تیاری نہ کرے جب تک معاہدے کی مدت ختم. آپ نے تو مدت ختم ہونے سے پہلے تیاری بھی کر لی اور مدت کے ختم ہونے سے پہلے بارڈر پہ بھی پہنچ گئے, اور پھر جو ہی مدت ہوئی تو آپ کی تیاری تھی, ان کی تیاری, تو آپ نے حملہ کر دیا اور علاقہ فتح کر لیا. تو لہذا حضور نے اس سے منع کیا ہے, پہلے مدت ختم ہو پھر تیاری کرو پھر جاؤ. آپ نے یہ سارا کام پہلے کر لیا. تو فرجع معاویۃ بالناس, حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جو ہماری فتح سنت رسول کے خلاف ہو, حکم رسول کے خلاف ہو, وہ ہمیں نہیں چاہیے. چنانچہ آپ نے وہ علاقہ خالی کر دیا. ایک حدیث سن کر بولو, اسی ماشاءاللہ روزانہ 10 کھا پی کے ہضم کر جانے. کیا شان ہے سیدنا امیر معاویہ کی, ایک حدیث پر پورا علاقہ فتح کر دیا. تو رومیوں نے کہا جی پھر ہم بھی دوبارہ جنگ نہیں لڑیں گے, ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. چنانچہ وہ ان کے ماتحت آ گئے اور جزیہ قبول کر لیا. تو یہ ہے کہ مومن اپنے وعدے کی خلاف ورزی, ان العہد کان مسئولا, کہ جب وعدہ کرو تو وعدوں کا تم سے سوال ہوگا. کان مسئولا, ہر وعدے کا تم سے سوال ہے کہ کیوں نہیں پورا کیا, کیوں توڑا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.